قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اور ہمارے لیے رب تعالی کی عطا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اگر آپ صحف آسمانی، آسمان سے نازل ہونے والے صحائف جن کی تعداد 104 بتائی جاتی ہے، جس میں 4 بڑے ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، تو ہم یہ جان لیں کہ قرآن تمام کتابوں کا جامع بھی ہے اور اس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اس کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کو بالکل نمایاں طور پر واضح کر دیتا ہے، اور اس سے مومن کی اور کافر کی نشانیاں اور علامات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ یہ فرق کر دیتا ہے مومن کون ہے اور کافر کون ہے، یہ فرق کر دیتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرقان۔ یہ رب تعالی نے اتارا ہے۔ شب قدر میں آپ اس کی تفصیل بھی کچھ سن چکے ہیں۔ نزلنا اور انزلنا، ان دونوں کی میں نے تفسیر آپ کو سنا دی تھی۔ اب بات آتی ہے علی عبدہ، اپنے خاص مخلص ترین پیارے بندے پر، اپنے خاص نبی پر، اپنے محبوب ترین بندے پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی عزت افزائی فرما رہا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالی نے کسی نبی علیہ السلام کو عبد مطلق نہیں کہا۔ یہاں علی عبدہ فرما کر واضح کر دیا ہے۔ ویسے تو ہر نبی عبد الہ ہے، کیونکہ نصارہ کا رد کہ وہ اپنے نبی کی عبدیت کے منکر ہیں، ہم تشہد میں اتحیات میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، تو ہم سب عبد ہیں، وہ عبدہ ہیں، اور عبدہ خاص ہوتا ہے، اس کا تعلق بیان کرتے ہوئے یہ خاص ہونے کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ عبد ضرور ہیں، مگر کیسے عبد ہیں کہ ہم سب اس انتظار میں ہیں کہ ہم پر رحمت ہو، اور عبدہ وہ ہے کہ رحمت الہی اس کی منتظر ہے۔ فرق ہے۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اللہ کی مخلوق ہے، عبد کا اطلاق ان پر ہوگا۔ فرشتے اللہ کے بندے، ہم انسان اللہ کے بندے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے تو خاص ہوا ہے۔ وہ بندے ہیں مگر عام بندے نہیں ہیں، وہ خاص بندے۔ اب اس خاص ہونے کا ذکر عمر گزر جائے یہ ختم ہو سکتا نہیں، یہ بیان پورا ہو سکتا نہیں۔
وہ اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں، اور ایسے بندے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ ان پر نازل کیا ہے اللہ تعالی نے۔ اگر نام نہ ہوتا، قرآن کریم میں نام نہ ہوتا تو شاید یہ بات کسی کے لیے مسئلہ ہوتی کہ یہ قرآن کس پر نازل ہوا۔ تو قرآن کریم کی ایک صورت میں اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے دیا، تاکہ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ یہ کسی اور پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کسی اور پر نازل ہوا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ ہر قسم کے شبے کو ختم کر دیا، کسی اور پر کسی اور کا دھیان بھی نہیں ہوگا۔ تو وہاں نام بھی لے دیا اور یہاں عبدی ہی فرما دیا کہ وہ خاص بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، ان جیسا کوئی اور نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، تو کیا ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے؟ اونچی نہیں۔ تو پھر مثلیت کہاں رہ گئی؟ پھر وہ یوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ ہماری طرح ان کی طرح نہیں ہے؟ دیکھنے میں خوبو صورت بشری بظاہر وہ لگتی ہے، مگر وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اب اس میں ان کی بشریت، ان کی عبدیت کے کمالات کا بیان، میں نے کہا نا یہ موضوع ختم ہو سکتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے